صحافیوں کے سامنے امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر میں شدید تکرار، ٹرمپ اور ولادیمیر زیلنسکی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا، تمہارے پاس امریکی عسکری اسلحہ نہیں ہوتا تو جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امریکی صدر کی بات کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہے۔ ٹرمپ کے سامنے زیلنسکی کی ایک نہ چلی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل۔ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات، اسرائیل کا فلاڈیلفی کوریڈور سے فوج ہٹانے سے انکار۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کو تحلیل کرنے پر آمادگی تک اسرائیل معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اسرائیل پر مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، حماس کا عالمی برادری پر زور۔ حائفہ میں اسرائیلیوں پر حملے کو اسرائیلی جارحیت کا دلیرانہ جواب قرار دے دیا۔ رفح میں اسرائیلی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رؤیت رہی۔ یکم رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ کل 2 مارچ کو ہوگا۔ ملک بھر کی مساجد میں آج پہلی تراویح ادا کی جائے گی۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ پشاور میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کمیٹی اراکین، موسمیات، اسپارکو اور دوسرے اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں آج پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک 1446 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ سعودی سپریم کورٹ نے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے کی تصدیق کر دی۔ ماہ مقدس کے آغاز پر ہزاروں افراد نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہلی تراویح کے روح پرور مناظر، مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں بھی پہلی تراویح کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ خلیجی ریاستوں میں بھی آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات، کویت، قطر میں نماز تراویح ادا کی جائے۔ رحمتوں اور برکتوں کا بن کر مہمان، پھر آ رہا ہے رمضان۔ جی ٹی وی نیوز پھر لا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان۔ نازیہ ملک اور ولید شیخ ہوں گے میزبان۔ جید علماء کرام ہوں گے مہمان۔ سحری و افطار میں ہوں گی علماء کرام کی علم دین سے بھرپور باتیں۔ اسلامی تاریخ اور اسلامی واقعات پر ڈالی جائے گی روشنی۔ شیف گلزار لگائیں گے مزے مزے کے پکوانوں کا تڑکا۔ ناچ گانا نہیں، صرف علم و حکمت سے بھرپور ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے آپ صرف جی ٹی وی نیوز پر یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک۔ نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی مردان ریجن میں مولانا حامد الحق حقانی کے زخمی صاحبزادے عبدالحق ثانی کی مدیت میں نامعلوم خودکش حملاور کے خلاف درج۔ اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ مسجد کے ساتھ ملحقہ علاقے میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا۔ مدرسے میں پولیس کے 23 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کی۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف اہم سرگرمیوں کے ساتھ بے گناہ شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ اینٹی نارکوٹکس کورٹ سے مقتول مصطفیٰ عامر کا نام منشیات کیس سے خارج۔ مصطفیٰ عامر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ملزم 31 جنوری 2024 کو گرفتار ہوا۔ 20 مارچ کو اس کی ضمانت منظور ہو گئی۔ مصطفیٰ کے 2 ساتھی میاں عمار حمید اور فیصل یعقوب اشتہاری ہیں۔ تفتیشی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ ضرور پولیس کی بھی ایک طرح
سے نااہلی ہے کہ یہ بات کیوں پتہ نہیں چلی ہے. اس پہ بھی ہم نے کچھ تو آفیسر ابھی سے ہم نے سسپینڈ کیے. دوسروں کے خلاف بھی ایسا یہ انفارمیشن ہے کہ ہم کسی کو بخشیں گے نہیں. ایک بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جس محلے میں یہ 5 مرتبہ اس کو 2 مرتبہ پولیس نے پکڑا تھا, 2 مرتبہ کسٹمز والوں نے پکڑا تھا, 2 مرتبہ ANF والوں نے. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس کی ناقص کارکردگی, مرکزی کردار ارمغان کے معاملے پر پولیس چیف کا اپنی ہی فورس کی نااہلی کا اعتراف. کہتے ہیں ارمغان 5 مرتبہ گرفتار ہوا, پولیس کو اس کے دھندوں کا علم ہی نہیں ہوا. ارمغان کے خلاف مزید 2 مقدمات سامنے آ گئے. مصطفیٰ قتل کیس میں مزید انکشافات, مزید بڑے بڑے نام سامنے آ گئے. بگڑے نوابوں نے سینکڑوں نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کر دی. ارمغان اور ساحر سے تفتیش میں بورڈ بیسن واقعے کا کردار کے بھی چرچے. شاہزین مری بھی منشیات کی خریداری میں ملوث. CIA کے مطابق ملزم ساحر حسن کی تفتیش میں شاہزین مری کا نام سامنے آیا. CIA ٹیم نے مزید تحقیقات شروع کر دی. کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں کار سوار شہری پر مسلح ملزمان کا تشدد. مرکزی ملزم شاہزین مری کوئٹہ فرار. پولیس نے ملزم کے مزید 3 گارڈز کو گرفتار کر لیا. جدید اسلحہ برآمد. مجموعی طور پر واقعے میں ملوث گرفتار گارڈز کی تعداد 7 ہو گئی.